بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ اکرام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے مزید پوچھا، کیا رسول اللہ، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی قربانی کرو گے تو ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ثواب حاصل ہوگا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ذرا حساب لگائیں، قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے ہی زیادہ بال ہوں گے، اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، تم قربانی کے جانور کے پاس بیٹھی رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ دریافت کی کہ اے ابا حضور، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک و مبرہ ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ ہی موجود نہ تھے جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کے فضیلت اور مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ کون سے بدبخت ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔
دیہات میں اکثر نادان لوگ اپنی کم علمی کے زور پر درباروں میں جا کر شرک کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، ہماری مشکلات حل کر دیں۔ ایسے نادان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی پر ہے۔ ایسے نادان کی آہوزاری کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان ہوتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کی کمائی سے کھائیں گے اور ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لیا جائے گا۔ شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان لوگوں کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اللہ کے حضور سچی توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں بھی ان میں شامل نہ فرمائے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ قربانی کرنے کی جو نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ انہیں بھی قربانی کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین رب العالمین۔